آج ہم کانگو وائرس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، الف سے لے کر یہ تک میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً سمجھوں گا۔ کانگو وائرس ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، یہ پھیلتا کیسے اور اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ پورا نام ہے کرمین کانگو ہیمریجک فیور، یہ اس بیماری کا نام ہے۔ یہ نام اس کو کیوں دیا گیا ہے جناب؟ اس نے ان علاقوں میں، کرمین میں اور کانگو میں جو ہے تباہی مچائی تھی، سب سے پہلے ان علاقوں میں پایا گیا تھا۔ تو اس سے تیز آپ کو بخار ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کے پورے جسم میں درد ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی وینز، ویسل جو بلڈ ویسل ہے وہ پھٹ سکتی ہے، رپچر ہو سکتی ہے، انٹرنل آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور یہ آرگن آپ کے فیلئر کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آپ کے آرگن ہے CCHF وائرس سے اگر وہ چیز چاڑی انفیکٹڈ ہے تو وہ بیماری جانور میں منتقل ہوگی۔ جیسے جانور میں منتقل ہوگی، اگر جانور کو آپ نے اچھے طریقے سے نہیں پکایا، کچا اس کا گوشت استعمال کیا ہے، تب یہ بیماری آپ میں منتقل ہو سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بیماری اس کے خون سے یا اس کے باڈی فلوئڈ سے ان انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ کانگو وائرس کھانسنے یا چھینکنے سے منتقل نہیں ہوگا، نہیں پھیلے گا۔ اس کیچڑوں کا خاتمہ کریں۔ جانوروں کی جو صفائی ہے، جہاں لوگ باندھتے ہیں اس کو، ان جگہوں کا ان میں خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ہاتھوں کو وقت فوقت دھوتے رہنا ہے اچھے طریقے سے۔ جناب، کانگو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ آج ہم کانگو وائرس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، الف سے لے کر یہ تک میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً سمجھوں گا۔ کانگو وائرس ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، یہ پھیلتا کیسے اور اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک، کانگو وائرس۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا پاکستان سے متعلق خبر سن لینی ہے کہ پورے تقریباً بلوچستان، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے، کیونکہ کانگو وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ یہ انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچانے کے بھی طریقے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک، کانگو وائرس۔ اس کا پورا نام دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا پورا نام ہے کرمین کانگو ہیمریجک فیور، یہ اس بیماری کا نام ہے۔ یہ نام اس کو کیوں دیا گیا ہے جناب؟ اس نے ان علاقوں میں، کرمین میں اور کانگو میں جو ہے تباہی مچائی تھی، سب سے پہلے ان علاقوں میں پایا گیا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو کرمین کانگو کہتے ہیں۔ اور ہیمریجک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، آپ کی وین جو ہے نا وہ رپچر ہو سکتی ہیں، پھٹ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ہیمریجک کا نام دیا گیا ہے۔ اور فیور، بخار، تو اس بیماری کو اسی وجہ سے ہم کرمین کانگو ہیمریجک فیور کہتے ہیں، CCHF۔ اور اس وائرس کو جو اس کا سبب بنتا ہے، CCHF وائرس کہتے ہیں، کرمین کانگو ہیمریجک فیور وائرس۔ تو یہ اس بیماری کا پورا نام ہے، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ تو جناب اس نے پاکستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بلوچستان میں خصوصاً 44 سے زیادہ مریض کوئٹہ میں لائے گئے ہیں کانگو وائرس سے جو متاثر تھے، اور ان میں سے بدقسمتی سے 2 شخص جو ہے نا وہ ابدی نیند سو چکے ہیں، جن میں سے ایک فزیشین تھے اور ایک عام شہری تھے۔ تو 2 لوگ اس کی وجہ سے اس کا لقمہ اجل بن چکے ہیں کانگو وائرس کی وجہ سے، اور 44 مریض جو ہے نا وہ لائے گئے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ تو جناب یہ بہت زیادہ تعداد ہے پاکستان میں، 44 مریض آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے تھے کانگو وائرس کی وجہ سے۔ کوئٹہ میں اور سندھ میں، کراچی میں خصوصاً ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے۔ تو جناب ہم نے اس کی جو ہے نا کانگو وائرس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ اس کی پورا نام کیا ہے، اس جو ہے نا اس بیماری کی وجہ ایک وائرس ہے، کاز جو ہے نا ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس کی جو ہے نا ہم علامات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بیماری کو سمجھنے کے لیے اس کی علامات ہوتی ہیں، ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ آیا یہ بیماری اس انسان کو ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تیز بخار ہوگا، انتہائی تیز آپ کو بخار ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کے پورے جسم میں درد ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے جوڑوں میں درد ہوگا، آپ کے جسم میں درد ہوگا، آپ کے جوڑوں میں درد ہوگا۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کو وومٹنگ آئے گی، یا اس کی کیفیت ہوگی کہ ابھی آپ کو وومٹنگ الٹی جو ہے نا آنے لگی ہے۔ اور اس کی جو خطرناک جو ہے نا وہ علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی وینز، ویسل جو بلڈ ویسل ہے وہ پھٹ سکتی ہیں، رپچر ہو سکتی ہے، انٹرنل آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور یہ آرگن آپ کے فیلئر کا بھی سبب بن سکتی ہے، آپ کے آرگن بھی فیل ہو سکتے ہیں، خصوصاً آپ کے گردے اور آپ کا جگر۔
تو یہ اس کی علامات ہم نے ڈسکس کر لی کہ کانگو وائرس کی جو ہے نا علامات کون سی. اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، کس طریقے سے یہ انسان میں منتقل ہوئی ہے. جناب اس بیماری کا جو سبب ہے وہ چیچڑ ہیں، جن کو ٹکس ہم کہتے ہیں. ان کی وجہ سے ہی یہ بیماری انسان میں آئی ہے. چیچڑ جو کہ جانور جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چیچڑ جو ہے نا جانوروں میں پائے جاتے ہیں، ان کے جسم سے خون حاصل کرتے ہیں، بلڈ حاصل کرتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں. چیچڑ ٹکس. تو جناب اب پھیلنے کا اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں پورے طریقے سے. آپ نے جناب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں آپ. تو جناب اب اس کا پھیلنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. چیچڑ جب جانوروں کو کاٹے گا، اگر وہ انفیکٹڈ ہے CCHF وائرس سے، اگر وہ چیچڑ انفیکٹڈ ہے تو وہ بیماری جانور میں منتقل ہوگی. جیسے جانور میں منتقل ہوگی، اگر جانور کو آپ نے اچھے طریقے سے نہیں پکایا، کچا اس کا گوشت استعمال کیا ہے، تب یہ بیماری آپ میں منتقل ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ پھیلتا ہے. اس کے علاوہ اگر جانور انفیکٹڈ ہے تو جو عملہ اس کو ذبح کرنے والا ہے تو اس سے یہ بیماری اس کے خون سے یا اس کے باڈی فلوئڈ سے ان انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے. بلڈ سے، خون سے اس کے، یا دوسرے باڈی فلوئڈ سے یہ بیماری منتقل ہوگی. اس کے علاوہ اگر کسی انسان کو یہ کاٹتا ہے تو اس سے بھی انسان میں جب یہ منتقل ہوگی تو دوسرے انسان میں بھی یہ اسی طریقے سے منتقل ہوگی، یعنی کہ یا تو بلڈ کے ذریعے سے یا پھر اس کے باڈی فلوئڈ کو اگر کسی انسان دوسرے انسان چھوئے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باڈی فلوئڈ سے، بلڈ سے یہ کیسے منتقل ہو سکتی ہے. جناب اگر آپ کے ہاتھ پہ یا آپ کے کسی بھی جسم پر کوئی کٹ لگا ہے، اگر آپ جانور کا خون استعمال کر وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ کی جو کٹ لگا ہے اس سے اگر وہ جانور انفیکٹڈ ہے تو اس سے یہ بیماری آپ میں منتقل ہو جائے گی. باڈی فلوئڈ بھی اگر آپ کے جسم پر لگا ہے اور وہاں پہ آپ کے ہاتھ پر یا کسی بھی جسم پر کٹ لگا ہے تو اس سے یہ بیماری آپ میں منتقل صرف اسی طریقے سے ہوگی. دوبارہ سے سن لیں کہ یہ بیماری صرف انہی طریقوں سے منتقل ہو سکتی ہے. یہ اس کے پھیلنے کا طریقہ ہے. کھانسنے یا چھینکنے سے یہ بیماری منتقل نہیں ہوگی. بے شک یہ وائرل ڈیزیز ہے، لیکن کانگو وائرس کھانسنے یا چھینکنے سے منتقل نہیں ہوگا، نہیں پھیلے گا. اس کے پھیلاؤ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ باڈی فلوئڈ سے اور بلڈ سے ہی صرف منتقل ہو سکتی ہے، کھانسنے اور چھینکنے سے منتقل نہیں ہوگی. اب جناب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جناب سب سے پہلے یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا کہ یہ چیچڑ سے پھیلتی ہے، ٹک سے. تو جو لوگ گھر میں مویشی پالتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے چیچڑوں کا خاتمہ کریں. جانوروں کی جو صفائی ہے، جہاں لوگ باندھتے ہیں اس کو، ان جگہوں کا انہوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے. چیچڑوں کو سب سے پہلے انہوں نے ختم کرنا ہے. سپرے کریں یا جو بھی استعمال کریں میڈیسن، سب سے پہلے انہوں نے چیچڑوں کو ختم کرنا ہے. جب چیچڑ ختم ہو جائیں گے تب یہ بیماری آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. یہ چیچڑ سے ہی پھیلتی ہے، اس سے جانور میں یا انسان میں منتقل ہوگی. تو سب سے پہلے آپ نے چیچڑوں کو ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جانور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تب آپ نے جو ہے نا خصوصاً جو لوگ ذبح کرتے ہیں اس کو، کسائی جو حضرات ہیں، وہ احتیاط کریں. اپنے ہاتھوں میں جو ہے نا دستانے پہنے، گلوز پہنے وہ، تاکہ اگر کوئی جانور انفیکٹڈ بھی ہے تب اگر انہوں نے گلوز پہنے ہوں گے، دستانے پہنے ہوں گے، تب یہ بیماری ان میں منتقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے ہاتھوں کو نہیں لگے گا بلڈ یا باڈی فلوئڈ. جب ہاتھوں کو نہیں لگے گا تو یہ ان میں منتقل نہیں ہوگی یہ بیماری. اور جو لوگ مویشیوں کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے جسم کا بغور روزانہ کی بنیاد پر معائنہ کیا کریں کہ کہیں ان کے جسم پر کوئی چیچڑ تو نہیں لگا ہوا. تو صرف یہی طریقے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. تو یہ جناب ہم اپنے آپ کو اسی طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے. اب آخر میں ہم اس کا علاج دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں.
जनाब कांगो वायरस का कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। कांगो वायरस एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। दोबारा से सुन लें, कांगो वायरस एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को इससे महफूज रख सकते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके, वगरना इसका कोई इलाज नहीं है। बेशक ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है, एंटी वायरल मेडिसिन भी इस पर कुछ असर करती हैं, लेकिन अभी तक वो अप्रूव्ड नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं करा सकते, तो इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम मेडिसिन से रोक सकते हैं। अगर आपकी आर्गन फेलियर का खदशा है तो उससे आपको महफूज रख सकते हैं। अगर आपको बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो उससे हम अपने जो है ना आपको मेडिसिन दी जाती हैं बुखार को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आप बुखार को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, अगर आपको क्योंकि बुखार होगा, जिसम में दर्द होगा, तो पानी की कमी होगी, ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन होगी, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी आपको ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं, आपका इलाज किया जाता है। इसके अलावा कांगो वायरस का बेसिकली कोई इलाज नहीं है, आपने ये ज़हन में रख लेना है। तो कांगो वायरस का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को एहतियात करके, जो मैंने आपको बता दिए कि कौन सी एहतियात आपने करनी है ख़ुद को महफूज रखने के लिए, तो कांगो वायरस का कोई इलाज नहीं है। उम्मीद है कांगो वायरस के बारे में आपको तफसीलन समझ आ गई होगी कि ये बीमारी बेसिकली है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे ये फैलती है, हम अपने आप को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं, और आखिर में इसका इलाज क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो है उनको पता चल सके कि कांगो वायरस क्या चीज़ है, कैसे फैलती है, क्या ये वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, और क्या इसका कोई इलाज है या नहीं है, ताकि उनको भी समझ आ सके। आपने इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया।